سما تو لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک ہر نبی نو اللہ نے صاحب عطا فرمائے نے، انہاں دے ساتھی اللہ انہاں نے عطا فرمائے نے۔ اور جتنی شان والے نبی سن اتنی شان والے اللہ نے انہوں نے صاحب عطا فرمائے۔ صاحب دی جمع صحابی بھی ہوتا ہے نا، صحابی صاحب، یہ دا مطلب ہوتا ہے ساتھی، دوست، عزیز، پیارا، محبوب، یہ صاحب دے بہت سارے معنی۔ صاحب دا معنی دوست ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح میرے نبی 1.25 نبیاں تو سردار نے، ایویں حضور دے ساتھی باقی انبیاء دے ساتھیاں وچوں سردار نے۔ اور اگر کوئی سمجھنا چاہے اور یاد رکھنا چاہے تو اذ یقول لصاحبہ دی تفسیر دے اندر یہ لکھا ہے کہ جویں 1.25 نبیاں چوں حضور اللہ نو سب تو زیادہ پیارے نے، ایویں 1.25 صحابہ چوں ابو بکر صدیق حضور نو زیادہ پیارے نے۔ پتہ نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بات دی بھائی سمجھ آئیے آپ کیا رتبہ ہے جناب صدیق اکبر دا کہ جویں 1.25 انبیاء وچوں حضور اللہ نو سب تو پیارے نے، ایویں 1.25 صحابہ وچوں ابو بکر حضور نو زیادہ پیارے نے۔ اللہ اکبر۔ اے حضرات محترم، کیا رتبہ ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ اگر آپ دا دل فرش تے غمگین ہوئے تو اللہ عرش تو نازل فرماندہ ہے اذ یقول لصاحبہ، محبوب اپنے صاحب نو آکھو نا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صاحب میرے ابو بکر غم نو اپنے تو دور کر، اللہ تیرے نال بھی ہے، اللہ میرے نال بھی ہے۔ معنا دا ہی معنی بن دے نا، معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بندے دی اند اللہ قدر و منزلت دا اندازہ کی لاواں گے جنہوں غم لگے تے غم دور کرن دا سامان عرشاں تو نازل ہوندا ہے۔ صدقے ہو جاواں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں اللہ دے نبی اللہ نو پیارے نے، ایویں ابو بکر حضور نو پیارے نے، اور اتنے پیارے نے ایک بڑی معروف حدیث میں اکثر پیش کرتا رہا کہ حضور نے ایک دن صحابہ وچ بیٹھ کے حضرت ابو ذر نو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا ذر زرغبن، ابو ذر وقفہ کر کے ملیا کرو، کیونکہ اس طرح ملن نال محبت ودی ہے، وقفہ کیتیا محبت ودی ہے۔ سارے سن دے پہ مخاطب حضرت ابو ذر سن، لیکن کلام تے سارے نال ہو رہا تھا۔ دوسرا دن ہویا، سویر ہوئی کہ حضرت ابو بکر حضور دی محفل وچ کوئی نہ آئے۔ میرے نبی پاک بلال تو پوچھتے نے بلال ابو بکر نہیں آیا؟ سونیا میں انہاں نے اج باہر جاندیاں ویکھیا، فرمایا جا بلا کے لیا۔ حضرت بلال گئے ابو بکر صدیق نو بلا کے لیا، جدو حضور دی محفل وچ حاضر ہوئے نا تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ابو بکر تو اگے اتنا وقفہ کدی نہ پایا جنہ اج وقفہ پائی حاضری ہے۔ سونیا تساں کل فرما رہے ہو کہ وقفہ پایا محبت ودی ہے، تو اس کو
سونے وقفہ کیتا ہے. میں صدقے جاواں میرے نبی فرماندے نے ابو بکر وہ ہور نے جنہاں نو آکھیا کہ وقفہ کرو تے محبت ودیے تو نہ آویں تے محمد عربی دا اپنا دل نہیں لگدا. ہائے 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 کوئی سمجھ والا سمجھے. بندے سمجھے نہیں کہ رتبہ ابو بکر صدیق عند المصطفیٰ اور عند اللہ کیا ہے. کون ابو بکر صدیق؟ جس نے 17 نمازاں حضور دی حیات حضور دے مصلے دے کھلو کے پڑھائیاں. کون ابو بکر صدیق جدے پیچھے کھلو کے میرے نبی نے خود نماز پڑھی. کون ابو بکر صدیق جس نو میرے نبی نے اپنی حیات حج دا امیر بنایا اور مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق دی امارت حج ادا فرمائی. کون ابو بکر صدیق جس نے رسول اللہ تو بعد قرآن کریم نو کتاب دی صورت جمع کرن دا شرف حاصل کیتا جامع القرآن. کون ابو بکر صدیق جس نو غار اچ بھی مصطفیٰ دی معیت نصیب ہے مزار اچ بھی مصطفیٰ دی معیت نصیب ہے. کون ابو بکر صدیق جس نے اپنی ساری جائیداد دی گڈڑی بن کے مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر دیتی ہے. کون ابو بکر صدیق جس تو سب تو بڑی جدی خواہشی کہ میرا مال حضور دے نام دے خرچ ہوئے میری اولاد حضور دی خادم ہوئے تے میریاں نظرہ مصطفیٰ کریم دا چہرہ انور دا دیدار کر دیا رہے. کون ابو بکر صدیق جس دی بیٹی عائشہ صدیقہ میرے نبی پاک سرکار دی بیوی نے. کون ابو بکر صدیق جس دی بیوہ اسماء بنت امیس مولا علی دے نکاح بچائیاں نے. کون ابو بکر صدیق جس دے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی سیدہ حفصہ پوتی ابو بکر صدیق دی امام حسن دے نکاح بچائیاں نے. کون ابو بکر صدیق جس دی پڑپوتی حضرت ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر امام محمد باقر سرکار دے نکاح بچائیاں. کون ابو بکر صدیق جندہ خون امام جعفر صادق دیاں رگینچ دوڑتا پیا ہے. حضرات محترم بندیان تعارف نہیں ابو بکر ہے کون. اور نوٹ کرو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کفار دیاں تکلیفاں کو تنگ آکے ہجرت فرما رہے سانے تو آپ تا ایک دوست ملیا اسے کہ ابو بکر کتھے چل رہے. فرمان لگے مکے دے لوگ بھی تکلیف دیں دے رہن نہیں دیں دے تو میں ہجرت کرنے لگا. انہیں کہا میں تو اپنی پناہ چ لینا تسی واپس چلو تسی نہ جاؤ. ابو بکر تشریف لائے تو گھر دے نال ایک چھوٹی جی مسجد بنا لے. جی اسلام دی ساریاں تو پہلی مسجد مکے وچ ابو بکر صدیق بنائی ہے. چھوٹی جی مسجد بنا لی تو دے قرآن پڑھنا. جدو آپ قرآن پڑھنا تے کافران دے بچے کافران دیاں عورتاں تے کفار انہاں مسجد تے چار چفیرے کھلو کے صدیق اکبر دی تلاوت سنی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافران پھر کہنا قرآن نہ سنیا کرو کیونکہ ابو بکر قرآن میں پڑھ دے آئے تے روندے بھی آئے. پیران دے ناخنا تو لے کے سر دے حوالہ تے عشق رسول اور عشق الہی نال بھریا ہویا ابو بکر صدیق. جدو قرآن پڑھنا تے کفار نے پروانہ وار جمع ہو جانا تو پھر اس وقت کافران وہ شکایت ہو گئی کہ ابو بکر نو آکھو قرآن نہ پڑھیا کرے. کون ابو بکر صدیق جس نے مسجد حرام دے اندر کھڑیا ہو کے بیت اللہ کعبۃ اللہ حرم مکی دے اندر سب تو پہلے ناموس رسالت تے تقریر کرنے والی شخصیت ابو بکر صدیق دی پہلے خطیب حضور دی امت دے ابو بکر. میرے بچوں میری بات حضور دی امت دے پہلے خطیب دی نہ رسول اللہ دی عظمت تقریر کی دی اور اس تقریر آپ پیسے نہیں دیتے گئے
اس تقریر آپ کو القاب نہیں دیتے گئے، سبحان اللہ دی داد نہیں ملی، واہ واہ نہیں ہوئی، اس تقریر دے جرم صدیق اکبر نو اللہ سونے دے گھر دے قریب اتنا ماریا گیا کہ مارن والے سمجھیا شہید ہو گئے. گھر والے آئے تے اٹھا کے لے گئے. مڑ ماما ماما ہی ہوندیاں نے، ماں اتے کھڑی سی، انہیں کپڑے نال ماں اپنی نے چہرہ صاف کیتا، خون صاف کیتا، پٹیاں کیتیاں. جدو بڑے طویل وقفے تو بعد آپ نو ہوش آئی تے لب ہلے تے ماں نال پہلی گل یہ کیتی ہے، ماں پوچھ دی ابو بکر کی حال ہے؟ فرمائندے نے اماں دس آمینہ دے لال دا کی حال ہے؟ کوئی مائی دا لال انج وفا کرے تو صحیح جی میں آمینہ دے لال نال ابو بکر وفا کی تھی. اے عزیزان دی وقار تائیں تیاں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. وفا دا نام زندہ ہے تو صدیق اکبر دی وجہ تو زندہ ہے. اسی سب وفاداراں دا احترام کرانگے لیکن شروع وفا حضور نال ابو بکر کی تھی. عزیزان دی وقار تانیا مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. قربان ہو جاؤں ابو بکر میں تیری ادا تو قربان ہو جاؤں. ابو بکر دیاں اداواں ایڈیاں سونیاں آئیاں، ابو بکر دیاں اداواں جے ایڈیاں سونیاں آئیاں تے سائیاں انعام بھی تے ایڈا ہی سونا دیتا ہے نا. حضور کوئی کام بھی اپنی مرضی نال نہیں کرتے. میرے نبی کوئی کام اپنی مرضی نال حضور کام نہیں کرتے. حضور جیڑا امر بھی سارا انجام دیندے نے وہ اللہ دا دین ہوندا ہے تے مرضی الہی او دے وچ شامل حال ہوندی ہے. جی اے بچے اے بات سمجھ لو اس چیز. حضور معصوم نے، حضور غلطی نہیں کر سکتے، حضور غلطی کر ہی نہیں سکتے. معصوم نے غلطی کر ہی نہیں سکتے میرے نبی. لہذا حضور جو کام بھی کرتے ہیں وہ اتنے وحی الہی دا مہر لگی ہوندی ہے کہ وحی الہی دا مؤید ہے، تائید یافتہ ہے کہ جو یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. کیوں حضرات دی وقار اس دی وجہ ہے میرے اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. جدو اللہ اور اس رسول فیصلہ کر دیں تے چنو چرا دیئے کہ کوئی گنجائش باقی امتی واسطے نہیں. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جدو تہاڈا کوئی گل جھگڑا ہوئے حضور دی بارگاہ چلے ہو، حضور دا فیصلہ اصل فیصلہ ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حضور جو فیصلہ کرن وہ دے اتے ابجیکشن نہیں، اعتراض نہیں، وہ فیصلہ صرف حضور دا نہیں، وہ دے اتے وحی الہی دی مہر ہے. آگے سمجھ گیا نا. عزیزان دی وقار بیدار مغز بندے جملہ سنا رہے ہیں جدا ذہن بیدار ہے، جڑا اجے پوری طرح ہوش وچ نہیں آیا انہوں پھر بعد وچ گل سناواں گے. جدا بیدار مغز بندہ ہے وہ اس گل تے غور کرے کہ قدرت نے فیصلہ کی کیتا ہے. عزیزان دی وقار میرے مولا علی سرکار دی بڑی شان ہے، عثمان غنی دی بڑی شان ہے، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن عمر فاروق دی بڑی شان ہے،
صدیق اکبر دی بڑی شان ہے، پر فیصلے اللہ دینے، فیصلے اللہ دینے، اتھے ساڈا تے کوئی اعتراض نہیں نہ ہو سکتا، فیصلہ الہی کیے۔ میرے نبی نے ہجرت کی رات فیصلہ کیتا ہے، اللہ دی مرضی تے منشائے وے، سونیا تیرا گھر علی دے حوالے ہوئے گا، میرا نبی ابو بکر صدیق دے حوالے ہوئے گا۔ حضور دا گھر مولا علی دے حوالے تے حضور ابو بکر صدیق دے حوالے۔ ذرا غور کرنا، قدرت نے فیصلہ کر دیتا ہے مکے دے لوگاں دیاں امانتاں علی کول ہون گیا، لوگاں دیاں امانتاں علی دے حوالے نے، رب دی امانت ابو بکر صدیق دے حوالے وے۔ سجن سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ لوگاں دیاں امانتاں مولا علی کول، اللہ دی امانت ابو بکر صدیق کو۔ نبی دے بستر تے مولا علی سون گے، نبی دا بستر صدیق اکبر دی گود ہوئے گی۔ ذرا غور تے کرو، میں رات نو ایک جگہ دے بیان کیتا ہے، میں اتھے عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر حضور دے نال جدو چلے نا، سارے صحابہ ہجرت کرتے گئے۔ جدو ہجرت شروع ہوئی، ابو بکر عرض کیتی سونیا میں بھی اجازت دیو میں بھی ہجرت کرا۔ فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، ہو سکتا ہے تین کوئی بڑا اچھا ساتھی مل جائے، ٹھہر جا، تین ہو سکتا ہے کوئی بڑا اچھا ساتھی مل جائے۔ تو آپ فرماندن میں سمجھ گیا ساڈا کام ہو گیا ہے۔ فرماندن میں 2 اٹھنیاں خریدیاں تو انہوں نے پالنا شروع کر دی، اپنی تیاری شروع کر دیتی۔ وہ جڑا سائیاں اشارہ فرمایا ہے نا کہ اچھا ساتھی ملے گا، تو میں نے روک لیا گیا ہے، یہ دے وچ کوئی راز ہے۔ اے عزیزان محترم، میرے نبی پاک سرکار ہجرت دی رات، اما عائشہ فرماندی ہے نا حضور ہر روز ساڈے گھر 2 باری آوندے سن۔ آپ نے اس گل تے غور ہی نہیں کیتا، حضور ایک باری مکے تو مدینہ ٹر جان تے یسرب مدینہ ہو جاندا ہے۔ میں اس گھر تو قربان جاواں جدے حضور سویرے بھی آوندے ہیں تے شامی بھی آوندے ہیں۔ جی اما فرماندیاں نے اما عائشہ کہ حضور ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام ساڈے گھر آوندے سن۔ اس دن دوپہر ویلے آئے، جدو ہجرت ہوئی ہے نا، اس دن حضور دوپہر دے وقت تشریف لائے، اور گھر والیاں تو منے بھی جا کے ابو بکر صدیق نال کچھ راز دیاں گلاں کیتیاں، کیونکہ ابو بکر صدیق رازدار مصطفیٰ سن، واقف اسرار مصطفیٰ سن۔ حضور نے کچھ گلاں کیتیاں اور تشریف لے گئے۔ جدو ہوئی رات، قربان جاواں شالا ایو جے وفادار ساتھی نصیب ہو۔ حضور نے بوہا کھڑکایا تے ابو بکر بوہے تے موجود سی۔ عزیزان دی وقار جدو صدیق اکبر سرکار چلے نے، مریداں دا حق بندا ہے مرشد دے پیچھے ٹرن۔ ابو بکر بھی پیچھے ہی ٹرے نے، پر چند قدم چل کے سجے پاسے ٹرن لگ پے نے۔ حضور تک لیا، پھر ابو بکر اگے ہو گئے، تھوڑا ٹائم اگے ٹر دے رہے، پھر پتہ نہیں کی خیال آیا تے کھبے پاسے ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے، نالے ٹر دے جاندے نے، نالے انج یار دے 4 چفیرے گھوم دے نے، جویں حاجی کعبے دے 4 چفیرے گھوم دے نے۔ اللہ اکبر، جناب ابو بکر صدیق سرکار انج ٹر دے نے۔ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر کی گل انج ٹری دا تے نہیں جویں تو پیا ٹرنا ہے۔ عرض کردے نے سونے آج خطرے دی رات ہے، سونے آج خطرے دی رات ہے، پتہ نہیں آپ دا دشمن کیڑے پاسوں آ جائے۔ سونے کدی پیچھے ہونا وا، کدی اگے ہونا وا، کدی سجے تے کدی کھبے ہونا۔ سونے خواہش کوئی ہے آپ دا دشمن جڑے پاسوں بھی آوے، پہلا ابو بکر آپ تو قربان ہو جائے۔
دانا بلیا نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی کوئی مائی دا لال انج وفا نبھائے تے صحیح جی میں یار نال یار دے یار نبھائی عزیزہ ندی وقار جناب صدیق اکبر سرکار میرے نبی پاک سرکار دے نال چل دے گئے راستے وچ حضور اتنا چلے کدی نہیں سن تو پتھر لگا تو نبی پاک سرکار دے تلوے چوں خون نکلن لگ پیا جدو صدیق اکبر نے تکیا نا اس ویلے تک پہاڑ دے تھلے پہنچ گئے سن حضور دے اگے تشریف فرما ہو گئے جی گرامی قدر حضرات 51 سال عمر سی اس ویلے ابو بکر 51 سال تے رسول اللہ دی عمر اس ویلے 53 سال جدو صدیق اکبر حضور دے اگے بیٹھ کے عرض کردے سونیا میرے موڈھیاں تے بیٹھ جاؤ سونیا تواڈے تلوے زخمی نے تسی اتنا چلے کدی نہیں میں تواں غار تک خود لے چل ہائے ابو بکر تیریاں اداواں دا مل کون پاوے دنیا باغاں دے روڑ گات کے اجے بیٹھی انہاں سمجھائے یار نال انیاں وفاواں کھجوراں واسطے ہوندیاں رہیاں ہائے 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 میں قربان جاواں ابو بکر تیرے یار نال پیار کیا میں آندا رہنا ہونا بھلیو تو ان کی آکھیے تو ابو بکر صدیق دا تعارف ہی نہیں سنیا کسی کو تو ان پتہ ہی نہیں ابو بکر صدیق کون ہے امام جعفر صادق دے نانے دا نام ابو بکر صدیق ہے تسی سمجھے ہی نہیں تو ان پتہ ہی نہیں ابو بکر صدیق کون ہے اے عزیزہ نے وقار تائیں میں آنا ہونا بلیو غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا کرنا دیا کچیا تو جو سنیا ہو رہا تمہیں کوئی کسی عاشق تو صدیق اکبر دا تعارف سن لے دے وہ کرنا دیا کچیا تو انج نہ ہوندا تیرے نال تو سنیا ہی نہیں صدیق اکبر دا تعارف کیے میں تو اندہ میں لڑانا صدیق اکبر دا تعارف مولا علی تو پوچھیا کرو جی تو ان مولا علی تعارف کران گے ابو بکر کون ہے اے عزیزہ نے من میرے نبی پاک سرکار جس ویلے غار دے اندر جلوہ گر ہو گئے غار دے اندر جلوہ گر ہو گئے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ مینوں پیاس لگ گئی حاج صاحب اور غار ویکھیے اور کئیاں بندیاں غار ویکھیے اس غار وچ بیٹھ کے اے ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی غار کنی دور ہے ایڈی کوئی ہے وچ دو بندے آسانی نال تے لیٹ نہیں سکتے ایڈی چھوٹی کو غار ہے ابو بکر صدیق نو حضور فرماندے نے صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا میں نے پیاس لگی ہے فرمایا پرلے کنارے تے جا کے ویکھ پانی دا چشمے اٹھو پی لے اگو ابو بکر صدیق یہ نہیں آکھیا بس سونے جس لئے اصلی لنگ گیا اس لئے کوئی نہ آئے تھے چشم ہون کی دعا ہے جی سیرت دیاں درجنوں کتابہ میں جب واقعہ موجود کہ اے چشمہ جدو اسی آئے ہیں ادھو تھی کوئی نہ ہون کی دعا ہے انہوں نے پتا آج آکھیا نہیں نہ کوئی ہے تے پھر ہون ہے عزیزہ نے دیوکار ابو بکر صدیق فرما دینے یا رسول اللہ دودھ نانو سفید شہد نانو مٹھائے
برف تو ٹھنڈا ہے اج تک انج دا پانی نہیں پیتا. اللہ اکبر. ابو بکر تیری شان تو قربان جا. پیاس ابو بکر نو لگے. کوثر دے وارث نے کوثر دا کنیکشن غارے نال سور نال کر چھڑیا ہے. نہ اس تو پہلا چشمہ سی تے نہ اس تو بعد چشمہ ہے. نہ چشمہ اس تو پہلے سی تے نہ چشمہ اس تو بعد ہے. لیکن ابو بکر نو پیاس لگے تے حوضے کوثر نو غارے سورے جانا پہ جاتا ہے. آپ دی سمجھ کی بات آئی؟ جدو کافر آ گئے نا باہر کافر آ گئے تو کفار نے باہر کھلو کے میٹنگ کی تھی کہ اندر ہے نہیں یا کوئی نہیں. جناب صدیق اکبر نے جس ویلے کفار نو تکیا عرض کدنے سونیا اگر کوئی نیواں ہویا یعنی اگر کسی کر کے تھلو ہو کے ویکھیا تو اس کو انتک لینا. باہر بوئے کے کھلوتے جدو میرا رب نام ویکھن دے وے بوئے کو بھی نہیں ویکھن دیتا. صرف جاڑا تان چھڑ دے تے بندے نے کچھ نہیں نستا. جاڑے دا اللہ کی ہوتا ہے پر جدو رب بچانا ہوئے تو جاڑے دا اللہ کر کے بھی بچا لیتا ہے. اے عزیزان محترم بات بڑی قابل غور ہے. اللہ قرآن نے فرما دے جس ویلے ابو بکر صدیق نو تشویش ہوئی دل وچ غم آیا اللہ فرمایا اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه اذ يقول لصاحبه لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. یہ صاحبی بار بار اس واسطے پڑھتا رہا وا. اوہ دنیا والیو ابو بکر صدیق نو حضور دا صاحب میں نہیں آکھیا, کسے پیر نہیں آکھیا, کسے عالم تے محدث نے نہیں آکھیا. ابو بکر نو نبی دا یار اللہ وحدہ لا شریک آکھیا ہے. یہ جوڑ میں نہیں بنایا. معذرت نال میرے نال نہ ناراض ہویا. یہ کسی مولوی عالم تے پیر نے نہیں جوڑ بنایا کہ ابو بکر نبی دا صاحب ہے. چھاٹی کی مجال ہے. لیکن جدو قرآن آکھے نا اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ. ہاں میرے بچے آیت یاد کر لو, یہ لفظ یاد کر لو تاکہ سمجھ رہے آپ لوگ کہ ساری دنیا چوں ابو بکر صحابہ چوں واحد صحابی ہے جدہ نام لے کے اللہ نے قرآن چاکیا اذ یقول لصاحبہ. جنہوں قرآن نے ثانی اثنین آکھیا ہے. دو میں سے دوسرا. ہائے ہائے ہائے. اے عزیزان دی وقار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ. کوئی بندہ فرق سمجھ سکتا ہوئے تو عرض کرنا کسے کتاب میں نہیں پڑھیا. یہ اس واسطے دسیا ہے کہ کوئی یہ نہ کیا والا دیو. میں پہلا دس رہا میں کسے کتاب میں نہیں پڑھیا. جنہوں سمجھ آ جائے وہ سودا لے لے دوجا ران دے دے. جدو کتاب میں ہے نہیں تو میں کتاب دا حوالہ کیوں دیا؟ جڑی چیز کتاب میں نہیں ہوتا حوالہ کیوں دیا؟ جھوٹ سے نہیں نہ بولنا. دس رہا کسے کتاب میں نہیں پڑھیا. میں عشق دی کتاب میں پڑھیا ہے. وہ ایک اپنی کتاب ہے ساڑی.
توجہ ہوئی کہ نہ؟ عاشق ان ویکھ سکتے دوجے ویکھ نہیں سکتے. سمجھ آ جائے سودا تے لے لینا نہیں تے رکھ چھڑنا جڑا اگے دیتا ہے وہ لے لیا. اذ یقول لصاحبہ تسی یہ سودا لے لیا جے رہن دیا جے یہ تے کھرا ہے نا. قرآن جو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وہ سودا جنوں سمجھ آ جائے وہ لے لیا تے عشق والے واسطے ہے تھوڑا جہا نال جھونگا پہ دینے ہیں. عزیز نبی وقار جدو غار دے سامنے گئے نے ابو بکر عرض کرتے نے سونیا پہلے میں جانا ہے پھر تسی آنا ہے. اللہ فرمایا ابو بکر سودا ہو گیا یہ غار تو پہلے جائے گا مزار نبی پہلے جائے گا غار نو تو صاف کری نبی واسطے غار نور اللہ نور نبی کرے گا تیری واسطے. ایدے ابو بکر پہلا اوڈے حضرت محمد کریم پہلا. ابو بکر نے غار صاف کیتی ہے سونے نے مزار پاک کیتی ہے. اچھا رمز دی گل پتہ ہے کی یہ رمز ہے. غار دے اندر کھلو کے ابو بکر عرض کیتی ہے سونیا آ جاؤ سونیا اندر آ جاؤ. مزار حضور جا کے فرمایا ابو بکر آ جا. ہائے 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 وہ سجن سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے تے مڑ لاجپال نے نا اوتھے جنہیں جو عمل کیتا ہے سائیاں اس سے بڑے نگد سودا یا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے تو ادھار ہے ہی کوئی نہیں. عزیزہ نبی وقار ایدے ابو بکر صدیق نے دعوت دیتی ہے حضور نے حکم فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی پاک سرکار ابو بکر نو انج نہیں آکھیا ابو بکر نو اندر لے آؤ فرمایا یار نو یار نال ملاؤ حبیب نو حبیب نال ملاؤ پیارے نو پیارے نال ملاؤ. توجہ ہوئے تے عرض کرانا سجنا کوئی وہ بھی سجن ہے جیڑا مرن تو بعد بھی یاری لے جائے. مر جائے تو مک جاندیاں نہیں یار. کوئی موت یاریاں مکان والی شے دا نہ ہے. یہ آ جائے تو سلسلے رشتے ختم فنش ختم بس. موبائل چو نمبر ڈیلیٹ ڈائری چو نام ختم دوستان دی لسٹ چو نام خارج. پہلے سی پہلے ہے سی ہن نہیں کی ہویا ہے بس جی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے چلا گیا ہے ٹور سارے ہی جانا ہے. لیکن اے بڑی عجیب گل ہے کہ موت آئی ہے لیکن یاری ختم. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرمانے نے سہ جوڑے سنگت دے. ہاں سکول اچ بیلی آئے سکول بدلیا تے یار بدل گئے. کالج اچ بیلی آئے کالج بدلیا تے یار بدل گئے. یونیورسٹی اچ دوست ہے یونیورسٹی تے یار بدلی تے یار بدل گئے. آفس اچ دوست ہے آفس بدلیا تبادلہ ہو گیا تے یار بدل گئے. محلے وچ یار ہے محلہ بدلیا تے یار بدل گئے. شہر وچ یار ہے شہر بدلیا تے یار بدل گئے. بچپن وچ دوست ہے بچپن گیا تے یار بدل گئے. جوانی وچ دوست ہے جوانی گئی تے یار بدل گئے. بڑھاپے دے بیلی ہے موت آئی تے یار بدل گئے. یار لبے ہی نہ. واہ ابو بکر صدیق میرے نبی فرماندے جدو اللہ فرمایا الستو بربکم عالم ارواح کہ تہاڈا رب ہے کیا میں تہاڈا رب ہے. ابو بکر ساریاں تو پہلا کون بولیا سی تے صدیق اکبر کہتے نے سونیا ساریاں تو پہلے تسی بولے سو. اے اگلی گل سننا ساریاں تو پہلا تسی بولے سو
میں ادو بھی تواڈے نال ہی سا. یہ گل کتوں دی عالم ارواح دی. میں ادو بھی تواڈے نال تھا، پھر مکے چ بھی نال جی، پھر غار چ بھی نال، مدینے چ بھی نال، احد بدر خندق خیبر. وہ کیڑی تھان جتھے ابو بکر نہیں نال؟ حد مک گئی یار. ہن موت جو آ گئی ہے، ہن تے ابو بکر دا رشتہ مک جانا چاہیے، دوستی مکنی چاہیے. پر سائیاں فرمایا نہیں مکی، تو مزار چ بھی نال. چلو مزار ٹر گئے، ہن مک جانی چاہیے. فرمایا نہیں، ہا قضا نباس یوم القیامہ، اسی عشرے چ بھی کٹھے تے جنت چ بھی کٹھے، مکن والی گل ہی نہیں. مشکات جدید حضور نے فرمایا قیامت والے دن بھی ابو بکر تے میں کٹھے ہونا ہے میدان حشر وچ، میں دی جنڈی پھد کے اٹھنا ہے. عزیز نبی وقار تائیں تے سائیں فرماندے نے سہ سہ جوڑ سنگت دے تکیں تے آخر وتھا پئی جنہ باج گزارا نہیں، جے او شکلاں یاد نہ لیا. حقیقت یہ کوئی ہے یاد رہی، لیکن اے عجیب کہانی ہے. یہ عشق دا عجیب باب ہے، یہ عشق دی عجیب دنیا ہے کہ محبت قبر وچ بھی ختم نہیں ہوئی، محبت حشر وچ بھی ختم نہیں ہوئی، ازل تو شروع ہوئی ہے، ابد تک رہنی ہے. جی محبت او دا نام صدیق اور نبی سونے دی محبت ہے. اللہ اپنے محبوب دا صدقہ، حضور دے صحابہ اور حضور دی اہل بیت